اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو تمام دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مشہور و معروف گولڑا ریلوے اسٹیشن کے عجائب گھر کی سیر کروانے کے لیے۔ ویورز، ٹرین پر راول پنڈی سے پشاور جاتے ہوئے 14 کلومیٹر کی مسافت پر گولڑا کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1995 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سردیوں کے موسم میں مریض سے آنے والی برفانی ہوائیں سنسناتی ہوئی چلتی ہیں تو جنکشن ہونے کے باوجود اس اہم اسٹیشن سے رکے بغیر ہی گزر جاتی ہیں۔ ایک مقامی کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو، زندگی میں اس کو سردیوں کی ایک رات یخبستہ گولڑا کے اسٹیشن پر ضرور بسر کرنی پڑتی ہے۔ پلیٹ فارم پر پیپل اور بوڑھے برگد کے درختوں کی لمبی قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے سرگوشیاں کرتے دکھائی دیتی ہیں اور جنگلی پرندوں کے شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ انجیر کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ان درختوں کو 1876 میں ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے دوران ہی لگایا گیا تھا۔ ویورز، ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو دیکھ کر وکٹورین عہد کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ نہایت دیدہ زیب اور دلکش پتھروں کو تراش کر عمارت کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ تعمیراتی کام میں سنگ سبز، سنگ سیاہ، سنگ سرخ اور چونے کے دیگر پتھروں کے علاوہ ریتلی سیلوں کا استعمال بھی کثرت سے کیا گیا ہے۔ ویورز، بعض دیواروں میں انہیں اس ترتیب سے لگایا گیا ہے کہ ان پر سلیب کا کمان گزرتا ہے۔ پانی کی نکاسی کے لیے چھت کے دونوں جانب شیر کے منہ والے پرنالے لگائے گئے ہیں۔ یوں بارشوں کے دوران جنگل کے ان بادشاہوں کی خوب درگت بنتی ہے۔ جب وہ منہ کھولے ایک ساتھ کیا کرتے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ریلوے اسٹیشن گولڑا جغرافیہ لحاظ سے نہایت اہم مقام پر واقع ہے۔ یہاں سے ایک پٹڑی ٹیکسلا اور اٹک سے ہوتی ہوئی پشاور کو جاتی ہے، جبکہ دوسری سمت کوہاٹ، میاں والی اور ملتان کو راولپنڈی سے ملاتی ہے۔ اس طرح یہ اسٹیشن ملک بھر میں اہم مواصلاتی رابطوں کا معجب بھی ہے۔ شاید اسی پس منظر یا اسلام آباد سے قربت کی وجہ سے حکومت نے 2004 میں متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے گولڑا ریلوے اسٹیشن کی تاریخی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا اور اس محکمے سے وابستہ تمام اشیاء بشمول انجن، ٹرینیں اور دیگر مختلف اشیاء یہاں لا کر عجائب گھر میں شامل کر، جو اب سیاحوں کو زبان حال سے گزشتہ دنوں کے دلچسپ قصے سناتی ہیں۔ ریلوے پلیٹ فارم پر گھومتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ 1.5 صدی قبل کے زمانے میں آگے ہوں۔ سیاح ایلس کے ڈرامائی کردار کی طرح ایک دم ونڈر لینڈ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں وقت کی سوئیاں پیچھے کی جانب گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک جگہ پہیوں والی ریڑھی پر 2 اقسام کے گھڑے دھرے ہوئے ہیں، جن پر ہندو پانی اور مسلم پانی کی تختیاں آویزہ ہیں۔ بٹوارے سے قبل ٹرینوں کی آمد کے موقع پر سرکاری ملازمین ہندو اور مسلمان مسافروں کو الگ الگ برتنوں میں پانی پلانے کے لیے آوازیں لگایا کرتے تھے۔ ویورز، میں سوچتا ہوں کہ بدیسی حکمرانوں نے بھی متحدہ ہندوستان کے لوگوں کے نسلی اور مذہبی تعصبانہ رویوں سے حکومتی استحکام کے لیے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی تنگی نظری کے اس زہر نے بالآخر اتنی خطرناک صورتحال اختیار کی کہ برصغیر کے تقسیم کے وقت لاکھوں بے گناہ لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ مذہب کے نام پر کی جانے والی اس خون ریزی کو دیکھ کر کسی مفکر نے تبصرہ کیا کہ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تو اس وقت یہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ ویورز، باتوں باتوں میں موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا، چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ریلوے کے ان قدیم اشیاء کا جواب اب گولڑا کے اوپن ایئر میوزیم میں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ اسٹیشن کی عمارت پر نصب اس آہنی گھنٹی کا تذکرہ بھی بار محل ہوگا، جو کبھی ٹرینوں کی آمد و رفت کے موقع پر بجا کرتی تھی۔ یہ وزنی گھنٹی عجائب گھر کے صدر دروازے کے سامنے دوبارہ نصب کر دی گئی ہے، مگر اب یہ آنے جانے والی کسی ٹرین کا نوٹس نہیں لیتی۔ شاید جدید زمانے کی بدلتی ہوئی قدروں نے اس کی زبان پر بھی تالا بندی کر دی ہے۔ اسٹیشن کے خمیدہ چھت والے برآمدے کے نیچے جمبو سائز کی گھڑیاں آویزاں ہیں۔ ان کی رکی ہوئی سوئیاں اس دور کی یاد دلاتی ہیں جب ٹرینیں وقت پر پہنچا کرتی تھی اور لوگ گاڑیوں کی آمد سے صحیح وقت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔
बड़े कतर के पहियों वाला एक स्ट्रक्चर भी धरा हुआ है जो बीमार और जख्मी मरीजों के लाने और ले जाने के काम आता था। इसे एक शख्स बआसानी धकेल सकता था। प्लेटफार्म पर पानी निकालने वाला एक पंप भी मौजूद है जिसके दोनों जानब लोहे के गोल और वजनी दर्रे लगे हैं जिन्हें दो अफराद हैंडल की मदद से नहायत सरल से घुमाकर ज़मीन से पानी निकालते थे। व्यूअर्स, यहाँ हाथी की सूंड की तरह लंबी बूम वाला क्रेन भी खड़ा है। इसे तेज या बिजली की ताकत के बगैर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी मदद से पटड़ी से खिसक जाने वाले ट्रेन के डब्बों को दोबारा इकट्ठा करके रेलवे लाइन पर रखने का काम किया जाता था। प्लेटफार्म पर ही रेलवे सिग्नल समेत पटड़ी बिछा दी गई है जिस पर ट्रेन खींचने वाले डीजल इंजन, स्टीम इंजन और मुख्तलिफ डिज़ाइन के डब्बे धरे हैं। एक लाल रंग का डब्बा जो कि डाक के महकमे के लिए मुख्तस था, जिसमें बाबरी डाकिए के कदे आदम मुजस्समा और इस दौर में इस्तेमाल होने वाली मोहरों, वर्दियाँ, टोपियाँ और कुत्तों से होशियार रहने के लिए चौबी डंडे और दीगर मुतल्लका साजो सामान भी महफूज है। महाराजों और वासराय हिंद के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली सैलून कारें भी अपनी मिसाल आप हैं। इनमें बाहर खड़े होकर नज़ारा करने के लिए आहनी जंगले, कीमती दरवाजे और शीशे की खिड़कियाँ लगाई गई थी। व्यूअर्स, इसके अलावा इनमें बावर्ची खाना, गुसल खाना, खाने का कमरा, मुजल्लस गाह और आराम गाह निहायत दीदा ज़ेब है। इस डब्बे में ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम तर सहूलतें मुयस्सर थी। तांबे के बने हुए दो परों वाले छत के पंखे, एग्जॉस्ट फैन, फोल्डिंग कुर्सियाँ और बेड, संगे टूटियाँ, शावर, इंग्लिश पार्ट, कमरा गर्म रखने वाली अंगीठी, कॉल बेल, रंग बिरंगे कमके, आरामदा गद्दे, ताम, चीनी और सरामा के खुशनुमा बर्तन, दबीज, पर्दे और अंदरूनी दीवारों पर सागवान की सनाकारी दावतें नज़ारा देते हैं। इस ख्वाबनाक माहौल को देखकर यह एहसास होता है कि अमरा और हुक्मरान किस कदर पुरतैश ज़िंदगी बसर करते थे। प्लेटफार्म पर ही सरगंगा राम 1857 था 1927 की खुद साख्ता ट्रेन से भी मुठभेड़ होती है। ये 4 डब्बों पर मुश्तमिल आहनी गाड़ी थी जिसे मुतअद्दिद घोड़े खींचते थे। इसमें बैक वक्त 40 मुसाफिर बैठ सकते थे। मज़कूरा ट्रेन की खातर 3 किलोमीटर लंबी और 2 फुट चौड़ी पटड़ी बिछाई गई थी। ये नौकी सवारी 1905 से 1985 तक गंगापुर गांव से बचियाना ज़िला फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन तक मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इंडोर अजायब घर में दाखिल होने से पहले गेट पर ही ठटक कर कदम रुक जाते हैं। दोनों क्वाड़ों पर रेलवे के इर्तिका की कहानी मुख्तलिफ मोनोग्राम्स की सूरत में चस्पा है। 1861 में सिंध रेलवे और फिर दिल्ली रेलवे वजूद में आई। बाद शुमाल मगरबी रेलवे बनाई गई। तकसीम हिंद के बाद मगरबी पाकिस्तान रेलवे का क़याम अमल में आया, जो अब सिमटते सिमटते महज पाकिस्तान रेलवे रह गई है। रेलवे की लंबाई 737 स्टेशनों को शुमार करके 8500 किलोमीटर के करीब बनती है। अजायब घर के अंदर कदम रखते ही कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नज़र नहीं आता, ताहम पहला वास्ता 1901 मॉडल की लंबी लंबी 7 mm की बंदूक से पड़ता है जिनके सिरों पर आहनी बर्छे लगे हैं। 24 स्टैंड पर ओवरकोट और कार के बने हीट भी नुमाइश का हिस्सा हैं। इनकी नफासत देखकर यूँ लगता है जैसे अभी अभी कोई इन्हें यहाँ रख के गया हो। ज़रा आगे बढ़ें तो मट्टी के तेल से रोशन होने वाली मुख्तलिफ लालटेनें और लैंप करीने से सजे नज़र आते हैं। इनकी साख्त में पित्तल, तांबा और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। खुसूसन इटली और वाशिंगटन लैंपों के डिज़ाइन खासे दिलफरेब हैं। बाज़ लालटेन इस तर्ज के बनाए गए हैं कि इन पर देगची चढ़ाकर चाय वगैरह भी तैयार कर ली जाती है। इसके अलावा डीसी करंट से चलने वाले खूबसूरत पंखे और हीटर भी मौजूद हैं। टेलीफोनों की भी अजीबो गरीब इकसाम दिखाई देती हैं। ऐसा ही एक मोबाइल फ़ोन गार्ड के ज़ेर इस्तेमाल रहता है जिसे दौरान सफ़र ट्रेन की खराबी की सूरत में रेलवे लाइन के साथ गुजरने वाली तारों से जोड़कर करीबी स्टेशन से रब्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोरस कोड के हामिल मरासलाती टेलीग्राफी का सामान भी एक कोने में खामोश पड़ा है। कभी ये इंस्ट्रूमेंट 2 स्टेशनों के दरमियान अबलाग और राब्ते का वाहिद ज़रिया थे। इसके अलावा शीशे की बड़ी बड़ी अलमारियों में फर्स्ट एड और सर्जरी का सामान, मरीज़ों के जिस्म में लगाई जाने वाली अजीबो गरीब ड्रिप, जिसमें ग्लूकोज को बोतल महल करके इस्तेमाल किया जाता था।
یہ سب چیزیں ایک عجیب و غریب نظارہ پیش کرتی ہیں۔ حیرت ہے کہ 1924 میں تیار شدہ کاٹن کی پٹیاں بھی یوں کہ توں موجود ہیں، جنہیں استعمال کرنے کی نوبت شاید اس لیے نہ آ سکی کہ ان دنوں ریلوے حادثات کی شرح خاصی کم تھی۔ ڈاک کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے مختلف اوزان، ترازو، مہریں، لوہے اور لکڑی کے بنے ہوئے سائرن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اعلان کرنے والا بگل، مٹی کے تیل سے روشن کی جانے والی دستی مشعلیں، میکینیکل سول اور الیکٹریکل انجینئر میں استعمال ہونے والے بے شمار ہتھیار اور اوزار بھی سجا کر رکھے گئے ہیں۔ ریلوے کی مغل پور ورکشاپ لاہور کے تیار کردہ 25 پاؤنڈ کے آرٹلری شیل جو 1944 میں برٹش آرمی کے لیے تیار کیے گئے تھے، انہیں بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ میوزیم سے باہر نکلتے ہوئے اس وقت زیادہ مخور رہ جاتے ہیں جب ان کی نظر ایک جادوئی چابی پر پڑتی ہے۔ دراصل یہ وہ کرشمہ ساز چابی ہے جسے 1947 میں مہاجرین سے لدی ٹرین کے دروازوں کو باہر سے تالا لگا کر ناگپور سے برستا جبل پور اور دہلی لاہور لایا گیا تھا۔ یہ کارنامہ نوجوان اور پرعزم میجر رفیع نے ڈرائیور کے ہمراہ ریلوے انجن میں بیٹھ کر انجام دیا تھا، جو راستے بھر بلائیوں سے لڑتے جھگڑتے ٹرینوں کو بحفاظت پاکستان بھگا لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ریلوے اسٹیشن کے مغربی جانب ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ ریلوے حکام نے اس میں خوبصورت جالیاں لگا کر ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم فرنیچر بھی خاص ترتیب سے سجایا گیا ہے۔ یوں تو ریلوے اسٹیشن گولڑا کی عمارت نہایت شاندار طرز تعمیر کی حامل ہے، مگر حکومت نے یہاں ریلوے کا عجائب گھر تعمیر کر کے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ سیاحوں کی غیر معمولی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ریلوے کے اعلیٰ حکام نے گندارا سفاری ٹرین کا اجرا کیا ہے، جسے بھاپ سے چلنے والا انجن کھینچتا ہے۔ یہ ٹرین اتوار کی صبح راولپنڈی سے روانہ ہو کر گولڑا جنکشن آتی ہے۔ میوزیم کی سیر کے ساتھ پلیٹ فارم پر ہی کھلی فضا میں موسیقی کا پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر یونان کے مشہور ڈلفی تھیٹر کا نظارہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ بانززہ سفاری ٹرین قدیم گندارا کی راجدھانی ٹیکسلا پہنچتی ہے۔ وہاں آثار قدیمہ اور خانپور کی جھیل کی سیر کرنے کے بعد شام کو تمام سیاح اسی ٹرین سے واپسی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔